الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل عزت، قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ 8ویں پارے کا آخری حصہ ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو 9ویں پارے کا کنارہ نظر آ جائے۔ ہو سکتا ہے آج 8واں پارہ کمپلیٹ نہ ہو سکے، لیکن 9ویں پارے کا کنارہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آدھا رکوع شاید رہ جائے تو اگلے ہفتے کمپلیٹ ہو جائے گا، اللہ رب العالمین نے اگر توفیق دی الحمدللہ۔ آج کے سبق میں ہم 3 رکوع کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سملر سٹوریز ہیں جو آج کے سبق میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلا رکوع نسبتاً چھوٹا ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے، اس کا ہم ترجمہ کر لیں گے اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور نوح علیہ السلام کی سٹوری کے بعد پھر 3 نمونے ہیں جو اللہ رب العالمین نے پیش فرمائے ہیں، 3 کریکٹر ہیں جو اللہ پاک نے پیش کیے ہیں، ان کی بات ہوگی۔ ایک کریکٹر جو ہے نا وہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے ان کی تصویر دکھائی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوسرا جو کریکٹر ہے وہ ان لوگوں کا ہے جن کے اندر سوشل کرپشن پیدا ہو گئی تھی، وہ سوشلی کرپٹ ہو گئے تھے، ان کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوئی تھیں اور اللہ پاک نے ان کا کیا انجام کیا، تو وہ تصویر آپ کو دکھائی جائے گی۔ اور جو تیسری تصویر ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو مورلی کرپٹ ہو گئے تھے، ان کے اخلاق تباہ ہو گئے تھے۔ تو اخلاقی طور پر جب قوم کوئی برباد ہو جاتی ہے اور ان کے اندر اخلاقی کرپشن پیدا ہو جاتی ہے، پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی مختصر سٹوری کے بعد یہ 3 نمونے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے اندر یہ تینوں باتیں اس میں کور ہو جائیں، تو آج کے 3 رکوع جو ہے انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے سبق کی طرف اگر دھیان رکھیں گے تو ہم ان کو کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقالا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، عبادت اللہ کی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہستی نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے۔ وہ بڑا دن، یوم عظیم، قیامت کا دن، یعنی دنیا تو امتحان اور آزمائش ہے، اس میں ہو سکتا ہے تم عذاب سے اور سزا سے بچ جاؤ، لیکن وہ جو بڑا دن ہے، جو بڑا دن ہر لحاظ سے بڑا ہوگا، خوف کے لحاظ سے بھی، رحمت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے وہ بڑا دن ہوگا، تو اس بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم پر آ جائے گا۔ قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا،
جو بڑے لوگ تھے، لیڈر تھے ان کی قوم کے، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں آپ کو، آپ کسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کھلی کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ غلط رستے پہ جا رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، آپ ہدایت سے ہٹ چکے ہیں، آپ غلط رستے پہ جا رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، قال، فرمایا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں ہوں، مجھے کوئی گمراہی لاحق نہیں ہوئی ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، پیغمبر ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ لوگوں، مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور پھر ساتھ فرمایا، ابلغکم رسالات ربی، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، کوئی چیز میں خود بناتا نہیں ہوں، میں کوئی چیز خود گھڑتا نہیں ہوں، اور مجھے کوئی گمراہی لاحق نہیں ہے، میں تو جو کچھ تم تک پہنچا رہا ہوں یہ میرے رب کے پیغامات ہیں۔ وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، میں سچا خیر خواہ ہوں تمہارا، اور تمہاری خیر خواہی چاہتے ہوئے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اللہ کے قانون کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی سنت کے بارے میں، اللہ کے نظام کے بارے میں، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ مجھے پتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے قوموں کی حد مقرر فرماتے ہیں، کیسے جب قومیں حد کو کراس کرتی ہیں تو ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوتا ہے، اور کیسے اللہ رب العالمین قوموں کی ہدایت کا بندوبست بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں، اللہ کے غضب سے بھی میں واقف ہوں، اللہ کی رحمت سے بھی میں واقف ہوں، میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو بھی جانتا ہوں، اللہ کے عذاب کو بھی جانتا ہوں، جیسے میں اللہ کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تمہیں حیرانگی ہوتی ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی اور ذکر جو ہے یہ تمہیں میں سے ایک بندے کے اوپر آئی ہے، تمہیں میں سے ایک شخص کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر اور یاد دہانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ کیا اس بات پہ تمہیں حیران ہوتے ہو کہ میں کیسے نبی ہو سکتا ہوں، مجھ پہ وہی کیسی ہو سکتی ہے؟ اس بات پہ حیران ہوتے ہو کہ تمہیں میں سے ایک شخص کو اللہ پاک نے اس کام کے لیے چن لیا ہے؟ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ کسی اور مخلوق کے پاس ہونی چاہیے؟ تو جب اپنی کوئی برابر کا ہو، اپنے خاندانوں کا ہو، اپنی فیملیز کا ہو، تو لوگ پھر جو ہے نا وہ جیلسی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور لوگ پھر مقابلے بھی کرنے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ نہیں، یہ ان کے خاندان کے پاس نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، ہم ان سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جیلسی بھی ہوتی ہے اور حیرانگی بھی ان کو ہوتی تھی کہ ہم میں سے ایک نبی کیسے ہو سکتا ہے، نبوت کا کام جو ہے وہ کسی اعلیٰ مخلوق کے ذمہ ہونا چاہیے، انسان کے ذمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا تمہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ یاد دہانی اور ذکر جو ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی کے پاس آ گیا، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پھر پرہیزگار بن جاؤ، اور پھر امید کی جا سکتی ہے کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ جو لفظ آتا ہے نا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جیسے اللہ نے رمضان کا روزوں کا ذکر کیا، وہاں فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہاں فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان روزوں کے ذریعے سے سارے تقوی حاصل کر لیں۔ اب اللہ نے تمہاری رہنمائی کا بندوبست کیا اپنے نبی نوح علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ضروری نہیں ہے کہ تم سب پہ رحم ہو جائے، لیکن یہ رحم کی ایک امید ہے، یہ رحم کی ایک سبیل ہے۔ جیسے رمضان اور روزہ جو ہے یہ تقوی کی ایک سبیل ہے، اب حاصل تو اسی کو ہوگا نا جو اس پہ عمل کرے گا، جو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح فرمایا لعلکم ترحمون، سارے رحم نہیں لے سکتے، سب کے سامنے ہے یہ رستہ اور سب کے سامنے ہے یہ پیغام، لیکن سب اس کو قبول نہیں کرتے، لہذا سب کو رحمت بھی نہیں ملتی۔ لعلکم ترحمون، جو اس کو لے گا اس کے بارے میں یہ توقع اور امید ہے کہ اس کو رحم مل جائے گا اللہ رب العالمین کا۔ فَكَذَّبُوهُ، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، نوح علیہ السلام کو۔ وَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ان سب کو بچا لیا جو ان کے ساتھ تھے،
جن ان پہ ایمان لائے تھے. کیسے بچا لیا؟ فی الفلک، کشتی کے ذریعے سے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان سب کو ہم نے غرق کر دیا جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھٹلایا تھا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، وہ اندھے لوگ تھے. اندھے کا مطلب یہ نہیں تھا دیکھتے نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھیں، عقل کے اندھے تھے. ٹھیک ہے، وہ اندھے لوگ تھے، انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا تھا، روشنی کے بجائے اندھیروں کو پسند کیا تھا، ہدایت کے بجائے گمراہی کو پسند کیا تھا. لہذا ایسے لوگ عقل کے اندھے ہیں. تو فرمایا انہم کانوا قوما عامین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے. یہ رکوع ختم ہوا. اب اس سے آگے جیسے میں نے عرض کیا 3 کردار ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے. پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک وہ کردار ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو ماننے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین کی بات سننے اور ماننے سے انکار کیا، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو سوشلی کرپٹ ہو جائیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو مورلی کرپٹ ہو جائیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو شروع کرتے ہیں، یہ تینوں کرداروں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں. اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو اللہ نے سیلاب کے ذریعے سے، طوفان کے ذریعے سے تباہ کیا. ان کے بعد وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ہم نے انہی کے بھائی ہود کو. حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر انہی کی قوم کی طرف بھیجا گیا. تو یہ جو قوم عاد ہے، غالباً پہلے بھی اس پہ یہ بات ہو چکی ہے کہ یمن کے رہنے والے لوگ تھے، اور ان کے علاقے کا نام قرآن میں احقاف بیان ہوا ہے. احقاف، ٹھیک ہے. یہ حضرموت اور عمان کے درمیان میں مفسرین فرماتے ہیں، مولا امداد اللہ رحمت نقشے بھی دیے ہوئے اس کے. تو یہ یمن کے رہنے والے لوگ تھے. اور جو نوح علیہ السلام کے بعد اور ہود علیہ السلام تک جو ہے نا درمیان میں یہ جو قوم ہے، قوم عاد، تو 3 واسطوں کے بعد نوح علیہ السلام تک یہ پہنچ جاتی ہے. تو قوم عاد کی طرف ہم نے انہی کے بھائی ہود کو بھیجا. تو انہوں نے بھی جا کے ان کو ویسے ہی دعوت دی جیسی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اللہ رب العالمین کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تو تقریباً ملتا جلتا ہی جواب تھا جو ان کی قوم نے دیا. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو یاد کراتے ہیں، ان کو احساس دلاتے ہیں. نبی جو ہوتے ہیں نا وہ قوم کے اندر باپ کی طرح ہوتے ہیں، قوم کے باپ ہوتے ہیں. وہ جیسے باپ اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہے. عام طور پہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، عام طور پہ جو والدین ہوتے ہیں، جو باپ ہوتا ہے اس کی نیچر یہی ہوتی ہے، جتنا مرضی خود وہ جو ہے نا وہ غافل کیوں نہ ہو باپ، لیکن اپنی اولاد کا بھلا چاہتا ہے. جتنا مرضی وہ بد عمل کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے. یہ باپ کی نیچر ہوتی ہے. اور جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ تو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہوتے ہیں، وہ تو سب سے بڑی مثال ہوتے ہیں، وہ تو سب سے پاکیزہ ہوتے ہیں. ان کی سوچ، ان کے احساس، ان کی فیلنگ اپنی قوم کے لیے ہر چیز پاکیزہ ہوتی ہے، لالچ سے پاک ہوتی ہے. باپ کے اندر لالچ آ سکتا ہے اپنی اولاد سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کا کہ مجھے ریٹرن ملے گا اپنی اولاد سے، لیکن نبی کے اندر لالچ نہیں آتا، وہ خیر خواہ ہوتا ہے، سچا خیر خواہ ہوتا ہے. تو ہود علیہ السلام نے ان کو یاد کرایا، ان کو احساس دلایا. اور کس انداز میں احساس دلایا؟ جب سرداروں نے کہا نا قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہہ، قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تو دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ نعوذ باللہ آپ کسی بے وقوفی کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں. اللہ معاف فرمائے، نعوذ باللہ من ذالک. فی سفاہہ، سفاہہ کا معنی ہوتا ہے جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں چلے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ تو ایسے دیوانے لوگوں کی طرح باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں آپ تو دیوانے ہو گئے، نعوذ باللہ. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اگلی انہوں نے اور سخت بات کی اور کہا کہ
ہمیں تو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ جتنی باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ سب جھوٹ بولتے ہیں، آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ ہمیں تو یقین ہو گیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی روزانہ میں کہتے ہیں عذاب آ جائے گا، روزانہ میں کہتے ہیں اللہ کا غضب ہوگا، لوگوں باز آ جاؤ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ عرصہ ہو گیا ہم یہ باتیں سنتے ہیں، کہیں ہم نے کبھی عذاب نہیں دیکھا۔ تو ہمارا تو اب یقین ہو گیا کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں روزانہ، نہ کبھی عذاب آیا، نہ کبھی ہم نے دیکھا، نہ کبھی کچھ ہوا۔ تو ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، کبھی ہماری آنکھیں اندھی نہیں ہوئی، کبھی ہمارے ہاتھ نہیں ٹوٹے، کبھی ہماری ٹانگیں نہیں ٹوٹی، تو سب جھوٹ ہے۔ آپ دیوانے ہو گئے ہیں اور سب یہ جھوٹ ہے، یہ کہانیاں ہیں۔ قال یا قوم لیس بی سفاہا، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کوئی بے وقوفی نہیں ہے، میں کوئی چلا نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے نمائندہ بن کے آیا ہوں، رسول بن کے آیا ہوں۔ وہی بات کی جو نوح علیہ السلام نے کی تھی، ابلغکم رسالات ربی، اپنے رب کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ ناصح کا معنی خیر خواہ، امین امانت دار، یعنی تمہاری خیر خواہی میں خیانت نہیں کرنے والا، سچا مخلص، سچا مخلص لوئل ہوں اور سنسیئر ہوں، اور سچے دل کے ساتھ تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اس میں کوئی خیانت نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے اس میں۔ پھر وہی بات کی جو نوح علیہ السلام نے کی تھی، اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر تمہیں میں سے ایک آدمی پر آ گیا ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اللہ رب العالمین کی نعمتیں یاد کرائیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات یاد کرائے۔ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، سوچو اس کے بارے میں، یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ نوح، من بعد قوم نوح، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں نوح کی قوم کے بعد زمین کا خلیفہ بنا دیا، اس زمین پر خلافت اور حکومت اللہ نے تمہیں عطا فرما دی۔ نوح کی قوم کی تباہی کے بعد اللہ رب العالمین نے اس زمین کی لیڈرشپ تمہیں عطا کر دی، اور پھر فرمایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں جسمانی اللہ رب العالمین نے فراخی اور صحت عطا فرمائی، عمر اور صحت و تندرستی اور طاقت اس کی ذکر کیا۔ جسمانی طور پر اللہ رب العالمین نے تمہیں خوب صحت مند اور طاقتور اور لمبے قد تمہیں اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے بسطن کا معنی ہوتا ہے زیادتی، اضافہ، ٹھیک ہے، وسعت۔ اللہ پاک نے تمہیں تمہاری جسمانی طور پہ، تمہاری تخلیق کے اندر اللہ پاک نے بہت تمہیں شاندار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، جسمانی لحاظ سے بہت صحت مند اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، لوگوں اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ آلاء کا معنی ہوتا ہے نعمتیں، اچھے دن۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی ہیں۔ نعمتیں یاد کرنے سے بندے کے دل کے اندر احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور دینے والے کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، دینے والے کا احترام دل میں بڑھتا ہے۔ نعمتوں کو یاد کیا کرو، نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا۔ رب کی نعمتوں کو گنا کرو، رب کی نعمتوں کو یاد کیا کرو، رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، رب کی نعمتوں کے نام لیا کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اس سے احسان پیدا ہوتا ہے بندے کے دل میں، اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور دینے والے کے ساتھ محبت اور قرب حاصل ہوتا ہے۔ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو اللہ کو نہ ماننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا؟ قالو، کہنے لگے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا آپ ہمیں یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ آپ ہمیں یہ سبق دینے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ان سب کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، چھوڑ دیں ان کو۔ دنیا دار لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں،
تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو بندہ ہے نا یہ ہمارے باپ دادا کے خلاف ہے. ہر قوم جو ہوتی ہے اپنے باپ دادا کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے. تو لوگ جو ہے نا وہ باپ دادا کا نام لے کے لوگوں کے جذبات کو ابارتے تھے. اب بھی ہوتا ہے, پہلے بھی ایسا ہوتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے جو دنیا دار تھے سردار ان کے, اگر ہم نے ان کی بات مان لی ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو ہمارے یہ کام سارے کیسے چلیں گے, کیسے کام چلیں گے. تو پہلا جو الزام نے لگایا تھا, کیا لگایا تھا؟ پہلا الزام یہ لگایا تھا کہ یہ پاگل ہے. اور اگر پاگل نہیں ہے, اگر پاگل نہیں ہے تو ایک بات تو پکی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. دو باتیں کی انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نعوذ باللہ تم پاگل ہو, اور اگر پاگل والی بات نہ ہو تو ہمیں یقین ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. یہ تم کس زمانے میں رہتے ہو, یہ کس طرح کے اخلاقیات کی بات کرتے ہو, کس طرح کی سچائیوں کی بات کرتے ہو, کس طرح کے اخلاص کی بات کرتے ہو. یہ جو باتیں تم کر رہے ہو ان ساری باتوں پہ عمل کر کے زمانے کے ساتھ ہم کیسے چلیں گے. تو پھر وہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں, ابارتے ہیں, کہتے ہیں تم ہمیں یہ سبق دینے آئے ہو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں, اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں. نعوذ باللہ ہمارے باپ دادا کو تم پاگل سمجھتے ہو. انہوں نے پھر کہا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اچھا پھر لے آؤ وہ عذاب جسے تم ہمیں ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو. بس ٹھیک ہے, لے آؤ عذاب لا کے دکھاؤ. یہ سب جھوٹ ہیں, کہانی ہیں, عرصے سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, نسلیں جو ہے نا وہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل یہی باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ پکڑ لیں گے, اللہ کا عذاب آ جائے, لے آؤ. ٹھیک ہے, بالآخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ چیلنج کر دیتے ہیں. فائنلی لے آؤ عذاب جسے تم ہمیں ڈراتے ہو. تو یہاں پہ ایک جو بات ہے سمجھنے والی جس پہ میں ایمفسائز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں ہم اپنے طور پہ نہیں کر رہے, یہ ہمیں اپنے باپ دادا سے سیکھے ہوئے ہیں. یہ جو سارا کلچر ہے, یہ جو سارا نظام ہم چلا رہے ہیں, یہ جن کو تم غلط سمجھتے ہو, جن کو تم گناہ کہتے ہو, یہ ہم نے باپ دادا سے سیکھے ہوئے ہیں. گویا کہ میں جب یہ پڑھتا ہوں تو مجھے ایک لفظ یاد آتا ہے پنجابی کا. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس لفظ کا مطلب پتا ہے. پنجابی میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سیپ. دیہاتوں میں نا ہماری سیپ ہوتی ہے. سیپ یہ ہوتی ہے کہ جو جوتے بنانے کا کام کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ فلاں فیملی کا سارا کام فلاں جو جوتے ٹھیک کرتا ہے نا ان سے کروائیں گے, اور فلاں فیملی جو ہے نا وہ اپنا سارا کام جو لوہے کے متعلقہ کام ہوں گے وہ فلاں لوہار سے کروائیں گے, لکڑی کے متعلقہ جو کام ہوں گے وہ فلاں ترخان سے کروائیں گے. تو جتنے بھی یہ شعبے ہوتے ہیں زندگی کے تو دیہاتوں میں انہوں نے تقسیم کیے ہوتے ہیں کہ میری اس کے ساتھ سیپ ہے, میری اس کے ساتھ سیپ ہے, میری اس کے ساتھ سیپ ہے. تو ہمارا ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ کہ ہم نے ان سے کام کروانا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو کہتے ہیں سیپ. انہوں نے کہا کہ ان گناہوں کی ہمارے ساتھ سیپ ہے. جس طرح یہ سیاسی تعلق نہیں ہوتا باپ دادا کے, وہ بندہ کسی بھی پارٹی میں چلا جائے وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہماری سیپ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان گناہوں کے ساتھ ہماری سیپ ہے. ٹھیک ہے, یہ پیو دادے دی چلتے آ رہے ہیں, یہ ہم نے نہیں بنائے, یہ ہمارے باپ دادا نے بنائے تھے, تو ان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. تو نبی نے کیا جواب دیا؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. دو باتیں. اے میری قوم کے لوگوں, یہ جو تمہاری زندگی کا سٹائل ہے نا, یہ جو تمہارا لائف سٹائل ہے, جو تمہارے طریقے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے انہی پہ عمل جاری رکھا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. ان الفاظ پہ ذرا غور فرمائے. آ چکا, ہو چکا تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر ڈالی جا چکی رجسن گندگی, وغضب اور اللہ کا غضب. گندگی اور اللہ کا غضب یہ تمہارے اوپر ڈالا جا چکا.
تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔ کیسے فرمایا ہو چکا؟ اس لیے کہ تمہارے کام بتاتے ہیں، تمہارے اخلاق بتاتے ہیں، تمہاری عادتیں بتاتی ہیں، تمہارا لین دین بتاتا ہے، اور یہ تمہاری لائف سٹائل بتاتے ہیں کہ جو کام ایسے لوگ کر رہے تھے ان پہ اللہ کا غضب ہو چکا ہوتا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے گندگی مسلط ہو چکی ہوتی ہے۔ گندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کپڑے گندے تھے، گندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر وہ گندے تھے۔ رجسن کا معنی یہ ہے تمہارے عمل کے اندر گندگی شامل ہو چکی ہے، اور اتنی ناپاکی شامل ہو چکی ہے کہ جیسے گند ہوتا ہے نا، گند، ربش، یہ تمہارے اعمال کے اندر شامل ہو چکی ہے، بدبودار ہو چکی ہو تم۔ اور پھر فرمایا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم آباؤکم، یہ جن کے تم نام لے رہے ہو نا کہ یہ ہمارے باپ دادا سے ہم نے یہ سارا کچھ سیکھا ہوا ہے، اور تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو جو شریک کر رہے ہو، جن کا نام لے لے کہ تم میرے ساتھ جھگڑے کرتے ہو، یہ صرف نام ہے جو تم نے گڑے اور تمہارے باپ دادا نے گڑے، ان کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کہ بس صرف نام ہے جو تم نے رکھے ہوئے، صرف نام ہے، نام سے آگے کچھ نہیں ہے۔ نہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ اللہ رب العالمین کو کسی فیصلے پہ مجبور کر سکتے ہیں، نہ بلیک میل کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے عذاب کو روک سکتے ہیں، نہ اللہ کی نعمتوں کو روک سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، صرف نام ہے جو تم نے رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی، کوئی ایویڈنس تمہارے پاس نہیں ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں انجام کس کا ہوتا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، ہم نے ہود کو بھی علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے سے ہم نے ان کو بچا لیا، اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کتنے سخت الفاظ ہیں، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جو ہمارے حکموں کو جھوٹا کہتے تھے، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ایمان نہیں لاتے تھے، جڑ کاٹ دی، یعنی نشانی نہیں چھوڑی۔ یہ لفظ تب بولا جاتا ہے، دیکھیں نا، ایک پودے کو آپ اوپر سے کاٹ دیتے ہیں تو توقع ہوتی ہے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ اگ جائے گا، کیونکہ اس کی جڑیں باقی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے فرمایا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کی جڑیں کاٹ دی، نسلیں ختم کر دی، نشان ہی مٹا دیے ان کے، کوئی جڑ ہی باقی نہیں چھوڑی تاکہ دوبارہ ان کے اگنے کی کوئی امید باقی رہے، کوئی جڑ ہی نہیں چھوڑی۔ ہم نے ان لوگوں کی جڑیں ہی کاٹ ڈالی جو ایمان نہیں لاتے تھے، ہماری آیات کو جھوٹا کہتے تھے۔ تو یہ تھا ان کا انجام جو اللہ رب العالمین کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا نام رکھے ہوئے تم نے، ان کے سوال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ عجیب و غریب قسم کی آپ نے مثالیں سنی ہوں گی، جو لوگ اس طرح کی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اچھا اگر تم نے چھت پہ جانا ہو تو تمہیں سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ کرنا ہو تو پھر تو وہ خدا کے بندو تم نے اللہ کو چھت سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چھت پہ جانے کے لیے تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سیڑھیاں ہیں جو ہمیں چھت پہنچاتی ہیں، لیکن اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور کوئی مداخلت نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کے کسی کام کے اندر۔ رب تعالیٰ کی ذات چھت نہیں ہے اور رب تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو سارے مانتے تھے، یہ قوم عاد بھی مانتی تھی اللہ کو۔ اصل خرابی یہ تھی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق دیتے تھے، دوسروں کو بھی مانتے تھے اس کے ساتھ شریک، چھت پہ جانے کے لیے سیڑھیاں ان کو سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کیا، فیصلہ اللہ کا آ گیا، جڑ کاٹ ڈالی گئی۔ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ 8 دن اور 7 راتیں، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل آندھی اور طوفان اٹھا کے اللہ نے پٹک دیا اور ایسے ان کو کیما بنا کے رکھ دیا، جڑ کاٹ ڈالی۔ ریحان سرسرن اللہ فرماتے ہیں
ہم نے ان کو ایسے بنا دیا غثاءن، ہم نے ایسے بنا دیا جیسے بورا ہوتا ہے، بورا لکڑی کا بورا نہیں ہوتا، ہم نے ایسے ان کو بنا دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ایک بات ختم ہوگی۔ اب دوسری بات، وہ قومیں جن کے اندر سوشل کرپشن پیدا ہو جاتی ہے ان کا پھر کیا حال ہوتا ہے؟ اگلی قوم کا حال بیان کیا۔ تو اس کا شروع والا حصہ سملر ہے، تقریباً جو پیچھے آپ نے دونوں کہانیوں کے اندر پڑھا ہے وہ بھی اس کے اندر ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف انہی کے بھائی صالح علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بھی کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو یہاں ہم کھڑے ہیں، یہ سامنے پہاڑی ہے اور یہ جو سامنے چٹان ہے، ایسے ہر چیز کا نام لیا انہوں نے، ہم آپ کی بات مان جائیں گے۔ یہ ماننے کے لیے نہیں کہا تھا، انہوں نے نہ ماننے کے لیے ایک عذر پیش کیا تھا، نہ ماننے کا بہانہ کیا تھا، ماننے کے لیے نہیں کیا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ایسی بات کریں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ جو سامنے پہاڑی ہے اور وہ فلان جو چٹان ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں، اس چٹان کے اندر سے ایک جوان اونٹنی نکلے، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہو، وہ حاملہ ہو، ہمارے سامنے آئے نکل کے، تو ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو جو نبی ہوتے ہیں وہ خیرخواہ ہوتے ہیں، ان کے اندر ہرس ہوتی ہے اپنی قوم کے ایمان کی۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، درخواست کی کہ اللہ میری قوم کے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اگر یہ ڈیمانڈ پوری ہو جائے تو امید ہے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ مانگا تھا ان کو دے دیا، جو کچھ مانگا تھا پوری اسپیسیفیکیشن کے ساتھ وہ ان کو دیا۔ اسی چٹان کے اندر سے ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ چٹان پھٹی، اس کے اندر سے وہ جوان اونٹنی نکلی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی نے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، جو نشانی تم نے مانگی تھی تمہارے رب کی طرف سے وہ آ گئی ہے تمہارے پاس۔ وہ کیا نشانی تھی؟ ہذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لکم آیتن، اور نشانی ہے تمہارے لیے۔ یہ اونٹنی اللہ کی ہے اور نشانی تمہارے لیے ہے۔ جو تم نے ڈیمانڈ کیا تھا وہ اللہ رب العالمین نے تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ جو قوم سمود ہیں، ان کے علاقے کا نام جو ہے نا ہجر بیان ہوا ہے قرآن کے اندر، ہجر۔ اور یہ ہجر ہے، یہ سیریا اور حجاز جس کو ہم مکہ اور مدینہ کہتے ہیں، ان کے درمیان میں یہ ہجر کا علاقہ ہے، یہ وہاں کی رہنے والی قوم تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک کا سفر فرمایا تھا، مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے، تو رستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو وہ آثار دکھائے تھے قوم سمود کے، اور وہ جگہ بھی دکھائی تھی، چٹان بھی دکھائی تھی جس چٹان سے اونٹنی نکلی تھی، وہ بستیاں بھی دکھائی تھیں، وہ کنواں بھی دکھایا تھا جس سے وہ پانی لیا کرتے تھے۔ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا تھا اپنی قوم کو، اپنے صحابہ کو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک جگہ سے پانی لینے کی اجازت دی تھی، باقی جگہوں سے پانی لینے سے منع فرما دیا تھا کہ یہ عذاب کا علاقہ ہے، یہاں سے تم پانی نہیں لے سکتے۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آٹا گوندنے کے لیے کچھ جگہوں سے پانی لے لیا ہے اور آٹا گوند لیا اس پانی سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانوروں کو کھلا دو، خود نہیں کھانا۔ تو یہاں سے جلدی نکلو، یہاں سے جلدی نکلو، یہ سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو وہاں سے چونکہ اللہ کے عذاب کا علاقہ ہے، یہاں اللہ کے عذاب کے آثار ہیں، تو یہاں سے جلدی نکلو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ وہ دکھایا تھا۔ تو نبی نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی وہ نشانی ہے جو تم نے مانگی تھی، اونٹنی آ گئی ہے تمہارے پاس، یہ نشانی بن کے آئی ہے تمہارے پاس۔ اور پھر فرمایا فَذَرُوهَا، اس کو بری نیت کے ساتھ ٹچ بھی نہ کرنا، اس کو چھوڑ دو۔ تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں جہاں سے چاہے کھاتی پھرے، جدھر چاہے جائے، جدھر چاہے گھومے، تم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا تمہاری ڈیمانڈ پہ جو تم نے مانگا پوری اسپیسیفیکیشن کے ساتھ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا، دے دیا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، برے ارادے سے اس کو چھونا بھی نہیں ہے۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر ایسا کیا تو دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ تو دھمکی بھی دے دی، ٹھیک ہے، لمیٹیشن بھی بیان کر دی کہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے برے ارادے سے، محبت اور پیار کے ساتھ
اللہ کی نشانی سمجھ کے کوئی اس کو ہاتھ لگائے، اس کو کوئی پکڑے، اس کو چومے، کوئی چارہ کھلائے، کوئی عرض نہیں ہے، لیکن برے ارادے سے جس نے اس کو ٹچ کیا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ کی نشانی جو تم نے مانگی تھی۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، یاد کرو اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، زمین کا لیڈرشپ تمہیں دے دی قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں اللہ نے ٹھکانہ دیا، آباد کیا زمین کے اندر تمہیں اللہ رب العالمین نے۔ کیسے آباد کیا؟ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم بناتے ہو میدانوں کے اندر بھی محلات، جو میدانی علاقہ ہے وہاں بھی تم نے کوٹھیاں بنا دی ہیں، محلات بنا دی ہیں، اسٹوریاں بنا دی ہیں مکانات کی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کے اندر بھی تم گھر بنا رہے ہو، پہاڑوں کے اندر بھی گھر، کوئی جگہ نہیں چھوڑی تم نے، نہ میدان چھوڑے ہیں نہ پہاڑ چھوڑے ہیں، ہر جگہ پہ کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، ہر جگہ پہ تم پلاٹ خرید خرید کے بناتے جا رہے ہو۔ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں، میں اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ سملر سٹوری ہماری تو نہیں ہے آج۔ اللہ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تم نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ تتخذون من سہولها قصورا، کہ میدانوں کے اندر بھی محل بنا رہے ہو، وتنحتون من الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کے اندر بھی گھر بنا رہے ہو، پہاڑوں کے اندر بھی گھر بنا رہے ہو، میدانوں کے اندر کوئی جگہ نہیں چھوڑتے۔ جہاں کوئی ٹکڑا تمہیں ملتا ہے نا، اس کو تراش خراش کر کے، سرنگیں بنا کے، اس کے اندر نقش و نگار کر کے مکان بناتے جا رہے ہو۔ میدانوں کے اندر بھی محلات بنا رہے ہو، پہاڑوں کے اندر بھی محلات، کوئی جگہ نہیں چھوڑتے۔ رہنے والا ہو یا نہ ہو، ضرورت ہو یا نہ ہو، یہ کسی قوم کا کلچر بن جاتا ہے، کسی قوم کا مزاج بن جاتا ہے، کسی قوم کی جو ہے نا وہ توجہ ہو جاتی ہے ان چیزوں کی طرف۔ تو دنیا کی چیزوں کی طرف تمہاری توجہ ہے، محلات بناتے جاؤ، کوٹھیاں بناتے جاؤ، اور کوئی توجہ تمہاری طرف کسی چیز کی طرف نہیں ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، لوگو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاتے پھرو۔ میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین کے قرآن میں جب فساد کا لفظ آتا ہے تو فساد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زمین میں فساد نہ کرو، یہ نہیں مطلب کہ جھگڑا کرنا، کسی سے لڑ پڑنا، یہ فساد ہے۔ قرآن کا فساد یہ ہے کہ اللہ کے وسائل کو غلط استعمال کرنا، اللہ کے جو زندگی کے وسائل اللہ نے دیے ہیں ان کو غلط استعمال کرنا، ان کو برباد کرنا، امن و امان کو تباہ کرنا، چیزوں کو خراب کرنا، برباد کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ فساد ہوتا ہے۔ تو زمین میں فساد مت پیدا کرو۔ تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، جن کے اندر بڑی اکڑ تھی، الذین استکبروا، جن کے اندر بڑا تکبر تھا، بڑا غرور تھا۔ یہ جو کوٹھیاں محلات ہوتے ہیں نا، یہ جو دولتیں ہوتی ہیں، یہ جو سورسز وسائل ہوتے ہیں، یہ انسان کے دماغ کو ہوا بھر دیتے ہیں، پھر غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ تو ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ تو ان متکبر لوگوں نے کہا للذین استضعفوا، ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے جن کو وہ غریب اور کمزور سمجھتے تھے، صالح علیہ السلام کے ساتھی، صالح علیہ السلام کے ساتھی ایمان والے جو غریب لوگ تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے وہ بڑے تکبر والوں نے کہا، وہ امیروں نے کہا، کوٹھیوں والوں نے، محلات والوں نے، انہوں نے کیا کہا؟ لمن آمن منہم، ان کی طرف اشارہ کرتے تھے جو ایمان لائے تھے، کمزور لوگ کہتے تھے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، جو کمزور لوگ ایمان لائے تھے نا، ان کی کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام جو ہے نا وہ بھیجے گئے ہیں ان کے رب کی طرف سے، وہ خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ان بما ارسل به مؤمنون، اور جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سردار لوگ جو تکبر کر رہے تھے ان کی قوم میں سے، انہوں نے کمزور جو لوگ تھے نا، جو ایمان لے آئے تھے، ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ اور انہوں نے یقیناً اس ہدایت پر جو ان کی طرف بھیجی ہے وہ ایمان رکھتے تھے۔ تو قال الذین استکبروا ان بالذی آمنت بہ، جو ایمان کمزور تھے انہوں نے کہا ہم نے تو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ صالح اللہ کے نبی ہیں اور ہم نے تو ان کو مان لیا ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تکبر والوں سے کہا۔ تو جو تکبر والے تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟
قال الذین استکبروا، وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس کو تم مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ کمزوروں نے کہا نا کہ جس میسج کو صالح علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم نے اس کو مان لیا ہے۔ تو تکبر والوں نے کہا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس کو تم مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارا انکار ہے، نہیں مانتے، جاؤ کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ روزانہ کے بہانے، روزانہ کی پریشانیاں، روزانہ کی شکایتیں۔ آج کہتے تھے آج اس اونٹنی نے میری بکری کو چھیڑا، آج اس اونٹنی نے میری بھیڑ کو چھیڑا، آج یہ اونٹنی ہمارا پانی پی گئی، آج یہ اونٹنی ہماری فصلیں کھا گئی۔ یہ روزانہ کی شکایتیں، روزانہ کی پریشانیاں تھی۔ اور کہا ٹھیک ہے باری طے کر لیتے ہیں، ایک دن یہ پی لیا کرے گی، ایک دن تمہارے جانور پی لیا کریں گے، ٹھیک ہے باری طے کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر شروع ہو گیا کام۔ اصل میں جو فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی دین کی کسی بھی نشانی کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ دین کی جو کوئی بھی نشانی ہوتی ہے نا تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ اصل نفرت دین کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہر نشانی کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ جیسے مسجد کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دینداروں کی داڑھی کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پردے کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ جتنی بھی دین کی نشانیاں ہوتی ہیں اصل نفرت دین کے ساتھ ہوتی ہے، تو دین کی نشانیوں کا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو انہوں نے اونٹنی کا بھی ایسے ہی شروع کر دیا۔ تو بالآخر مشورہ یہ کیا کہ آج رات وہاں بیٹھیں گے چھپ کر، تو جیسے ہی اونٹنی نکل کے آئے گی تو بس اس کا کام تمام کر دیں گے، اس اونٹنی کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو حالانکہ ایک اونٹنی ایک جانور ہے، گھومتی پھرتی، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن جب مت ماری جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے سامنے ٹکر لے لیتے ہیں۔ تو کیا کیا؟ ڈیوٹی لگ گئی، ایک بندے نے کہا میں کروں گا، ٹھیک ہے، تو کچھ اس کے سپورٹ میں چلے گئے، وہ بندہ وہاں بیٹھ گیا، اونٹنی آئی فعقر الناقہ، سب سے پہلے اس کی ٹانگیں کاٹی، ٹھیک ہے، جب وہ گر گئی تو گردن بھی کاٹ دی۔ تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے۔ وَقَالُوا يَا صالح، اور کہنے لگے اے صالح، ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اگر تو رسول ہے اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں رسولوں میں سے ہوں، اگر آپ رسول ہیں تو لے آؤ اللہ کا عذاب جسے تم ہمیں ڈراتے ہو، لے آؤ پھر اللہ کا عذاب۔ نہیں مانتے ہم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ فرماتے ہیں دھماکے نے ان کو آن پکڑا، دھماکے نے، کڑک نے ان کو آن پکڑا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اپنے گھروں میں منہ کے بل مرے پڑے تھے، اپنے گھروں کے اندر منہ کے بل سارے کے سارے مرے پڑے تھے جو نہیں ماننے والے تھے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو صالح علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جب نکلے تباہ شدہ بستی کو، وقالا، تو فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میری قوم کے لوگوں میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا، ونصحت لکم، اور تمہاری خیر خواہی کی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے تم نے خیر خواہی کو پسند نہیں کیا۔ تمہاری اصل میں ہر اس بندے سے لڑائی ہے جو تمہیں نصیحت کرتا تھا، تمہاری غلطیوں سے ٹوکتا تھا، جو تمہاری غلطیوں پہ ٹوکتا تھا تم ان کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ انجام ہوا ہے تمہارا۔ تو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دیا۔ ایک بات یہاں یہ کہ وہ قتل کرنے والا ایک بندہ تھا، لیکن ساری قوم کو اللہ نے تباہ کیا اس کے اندر۔ مارا ایک نے، نام اللہ نے سب کا لیا، نام اللہ نے سب کا لیا کہ پوری قوم اس میں شامل تھی، مارا تو ایک نے تھا اونٹنی کو، اس لیے کہ باقی سارے جو ہے نا وہ سہولت کار تھے، باقی سب جو ہیں وہ سہولت کار تھے، وہ سپورٹ کرنے والے تھے، اور وہ اس کام کو پسند کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اونٹنی کو قتل کیا جائے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی نشانی کو مٹا دیا جائے۔ تو وہ چونکہ سہولت کار تھے، وہ چونکہ اس کی خواہش رکھتے تھے، ان کو یہ پسند تھا کہ ایسا ہو، اس لیے وہ بھی گناہ کے اندر شریک تھے، تو اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ بے شک قتل ایک نے کیا، لیکن چونکہ باقی اس میں شامل تھے اور ان کی مرضی تھی ایسا ہوتا۔ یہ نیکی اور گناہ کا جو کام ہوتا ہے بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے نہیں ہیں، شامل نہیں ہوتے پریکٹیکلی، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو گناہ میں شامل نہیں ہوتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، اللہ ان کو بھی گناہ کے اندر شامل کرتے ہیں۔ یہ دوسری کہانی تھی، اللہ رب العالمین کو تباہ و برباد کر دیا۔
اور جلدی جلدی جو ہے نا وہ تیسری کہانی مختصر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی کہانی ہے. جو مورلی کرپٹ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وَلُوطًا، اور لوط کا قصہ ان کو سناؤ. ہم نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے بھی اپنی قوم سے جا کے کیا کہا. آپ نے جتنے قصے پیچھے پڑے ہیں، ہر قوم جو نوح علیہ السلام آئے تھے انہوں نے بھی توحید کی بات پہلے کی. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہود علیہ السلام آئے، توحید کی پہلے بات کی. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی توحید کی بات کی. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. لیکن جب لوط علیہ السلام کی باری آئی ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ توحید کی کوئی بات نہیں کی، اللہ کی عبادت کی بات نہیں کی، ڈائریکٹ بات کی. اور کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم بہت بے حیا ہو گئے ہو. تم نے کھلی کھلی بدکاریاں شروع کر دی ہیں، اور تم سے پہلے ایسا کام کسی نے نہیں کیا جو تم نے شروع کر دیا ہے. تو نہ توحید کی دعوت دی، نہ عبادت کی بات کی، سیدھی سیدھی بے حیائی کی بات کی. ایسا کیوں ہوا؟ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک تو پوائنٹ یہ سمجھ لیں کہ جب کوئی آدمی چوک میں کپڑے اتار کے کھڑا ہوا ہو، چوک میں سڑک پر ننگا ہو کے کھڑا ہوا ہو، آپ اس کو دعوت دینے جائیں گے، مثلا آپ پہلے کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس کو توحید کی دعوت دیں گے اور عبادت کی بات کریں گے، یا پہلے یہ کہیں گے کہ پاگل آدمی اور بے حیا آدمی پہلے کپڑے پہنو، اس کے بعد پھر میں تمہیں بات بتاؤں گا، پہلے کپڑے پہنو، یہ بے شرمی کا جو تم نے شروع کیا ہوا اوپنلی سامنے، پہلے اس کو سنبھالو. تو آپ اس کو یہی کہیں گے کہ پہلے یہ جو اپنا جسم اس کو چھپاؤ، یہ بے حیائی پہلے بند کرو. بالکل ایسے ہی لوط علیہ السلام نے توحید کی بات کرنے کی بجائے، اللہ کی دعوت دینے کی بجائے وہ ننگے ہو گئے تھے. وہ ننگے ہو رہے تھے، یعنی اوپنلی بدکاریاں کرتے تھے، سر عام کر رہے تھے، جیسے کسی نے کپڑے اتار دیے ہوں. کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. تو لوط علیہ السلام نے اسی بات سے آغاز کیا. تو فرمایا اذ قال لقوم، جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم نے ایسے فوش کام شروع کر دیے ہیں جو تم میں سے کسی ایک نے نہیں کیے پورے جہان میں سے، تم سے پہلے کسی ایک نے نہیں کیے پورے جہان میں سے. یہ ایسی ایک برائی تھی جو انہوں نے شروع کی. دیکھیں بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی مثالیں پہلے موجود ہوتی ہیں، کسی نے کیا ہوتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے. یعنی ایک کام ایسا ہے جو انسان کی نیچر میں ہی نہیں ہے، انسان اس طرح بنا ہی نہیں ہے، جانوروں نے بھی کبھی ان کے سامنے نہیں کیا. یعنی کبھی کسی نے کسی جانور کو ایسا کرتے دیکھا ہو تو بندہ کہتا ہے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ان سے پہلے جانوروں نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا، کسی انسان نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو ان کے ذہن میں آیا کیسے؟ یعنی اس حد تک وہ بگڑ گئے تھے کہ کوئی مثال نہیں ہے پہلے. جس کام کے لیے اللہ رب العالمین انسانی نیچر کو پیدا ہی نہیں کیا، جس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے پہلے، انہوں نے وہ کام کیا. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم نے وہ بے حیائی شروع کر دی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، کوئی مثال ہی نہیں ملتی. تو تم نے سوچا کیسے؟ نیچر کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے. پھر بتایا کہ وہ کیا کرتے تھے. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کیا تم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ مردوں کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، جس کو آج کل کے زمانے میں ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں. یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کی تھی. اس سے پہلے کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے. جانور بھی ایسا نہیں کرتے، انہوں نے کسی کو کرتے نہیں دیکھا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو، پتہ نہیں کیسے. اس حد تک وہ یعنی گمراہ ہو چکے تھے، اس حد تک چلے گئے تھے کہ پہلے مثال ہی نہیں ہے. کیا تم مردوں کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر؟ تو پھر کہا کہ بل انتم قوم مسرفون، تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے ساری حدیں کراس کر لی، تم تو وہ لوگ ہو جو ساری حدوں کو کراس کر چکے ہو. مسرف کا معنی حدوں سے گزر جانے والے. اچھا اب اگلا بڑا دیکھیں نا، بڑی انٹرسٹنگ بات قرآن نے پیش کی ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ہماری سمجھ میں ایسے ہی آیا ہے لہذا ہم نے شروع کر لیا،
ہم سمجھتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں آپ کے نزدیک غلط ہوگا لیکن ہم صحیح سمجھ، ہمارے نزدیک ٹھیک ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جواب نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے وہ ماں کانا جواب قوم ہی، ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یعنی یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے نزدیک یہ صحیح ہے لہذا ہم جو صحیح سمجھیں گے ہم کریں گے، وہ بھی سمجھتے تھے غلط ہے، کوئی جواب نہیں تھا ان کی قوم کے پاس۔ الا ان قالو، اگر بولے تو یہ کہا، کوئی ان کی بات کا جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ جب انہوں نے منہ کھولا تو یہ کہا، اس کے سوا کوئی بات نہیں، جواب نہیں تھا۔ تو کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکال دو اپنے علاقوں سے، اپنی بستیوں سے، شہروں سے ان کو نکال دو، ان کو یہاں نہیں رہنے دو۔ یہ روزانہ میں ٹوکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ان سے اپنی بستیاں فارغ کرو۔ تو کیا کہا انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں، یہ بڑے پاک باز بن کے رہنا چاہتے ہیں، بس ان کو یہاں سے نکال دو۔ جب کوئی قوم اس حد تک وہ گندگی کا کیڑا بن جاتی ہے، گندگی کا کیڑا بن جاتی ہے، اس کو اچھی یا بہتر چیز جو ہے نا وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، ان کا وجود ہی برداشت نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے پاک لوگ بنتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال دو، بس ہم ان کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ اور اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، مختصر پھر وہ جب فائنل گھڑی آ گئی، ساری کوششیں لوط علیہ السلام نے کر لی، نہیں مانے، تو ہم نے لوط علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے۔ لیکن بیوی نبی کی بیوی ہے، لیکن اگر نہیں مانتی تو رشتہ کام نہیں آ سکتا۔ کانت من الغابرین، اللہ فرماتے ہیں وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی ہدایت سے پیچھے رہنے والی۔ ایک مطلب یہ ہے وہ ہدایت سے پیچھے رہ گئی، لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا نا یہاں سے نکلو، رات کو نکل جانا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا وہ نہیں بچ سکتا، تو وہ بیوی بھی نکلی تھی ساتھ، لیکن وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتی تھی میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میری قوم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سپاہی تھی، جاسوسی کرتی تھی کہ آج لوط علیہ السلام کو ملنے کے لیے یہ آیا، آج انہوں نے فلاں سے ملاقات کی ہے، فلاں سے بات کی ہے، یہ کیا وہ کیا، وہ جاسوسی کرتی تھی، کافروں کی سپورٹ کرتی تھی۔ تو مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ کیسے تباہ کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، ہم نے ان پہ خاص بارش کی جو پتھروں کی بارش تھی۔ تو جب یعنی یہ ہے ان کی سزا اللہ کی طرف سے، پتھر برسیں گے ان پر، پتھر۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو کیا انجام ہوا مجرموں کا، دیکھو پھر کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ تو اللہ رب العالمین کا انجام یہ تھا، پتھر مار مار کے ان کو اللہ نے کیما بنا دیا ان کا۔ اور لوط علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے ایمان لانے والے چند لوگ تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے بستی سے نکل جانے کو حکم دیا، ان کو بچا لیا۔ تو اس حوالے سے بس آخر میں جو فقہا کی رائے ہے وہ میں مختصر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ایسا کرے، دیکھیں حدیث اپنے ذہن میں رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا کیا، اپنی بیوی کے ساتھ، یعنی باقی کسی کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ تو یہ تو دور کی بات ہے، جس نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا کیا اس نے محمد کے دین کا انکار کر دیا۔ باقی تو پھر باتیں ساری دور رہ جاتی ہیں نا۔ تو حنفی اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ایسا آدمی جو کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایسا گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے لیے تعزیر ہے۔ تعزیر یہ ہے کہ اس کو یہ بھی کورٹ فیصلہ کر سکتی ہے کہ ساری عمر کے لیے اس کو قید میں ڈال دو، ساری عمر کے لیے ملک سے نکال دو، یہ بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے، بڑی سے بڑی سزا ہو سکتی ہے، لیکن حد نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں
کہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے اس کو دھکا دیا جائے گا، اوپر سے پتھر مارے جائیں گے اور پتھر مار مار کے ان کو مار دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے حد ہے، وہ کہتے ہیں ان کے لیے حد ہے۔ اور کچھ علماء جو ہے نا ان کے لیے وہی حکم لگاتے ہیں جو باقی زنا کا ہے، وہ کہتے ہیں اگر شادی شدہ ہو تو سنگسار کریں گے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے ماریں گے۔ اور ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ فاعل مفعول دونوں ان کو لٹکا دو، پھانسی دے دو، ان کو کرنے والا کرانے والا دونوں کو پھانسی دی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایسے آدمی کو کسی دیوار کے نیچے کھڑا کر کے نا اوپر اس کو دیوار گرا دو۔ اللہ رب العالمین نے بھی پتھروں کی بارش ان پہ کی تھی اور پتھروں کے ساتھ ان کا کیما کیا تھا۔ تو یہ جو اس طرح کی مورل کرپشن جب کسی قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اس کا انجام ہوتا ہے، جب اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی خرابیوں اور بیماریوں سے، برائیوں سے اللہ محفوظ فرمائے اور پاکیزگی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔